پیارے دوستو، آپ سب کو دی اسٹوری لیب میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں اور جانوروں کو جوڑے کی شکل میں بھیجا اور پھر رہنے کے آداب سکھائے۔ اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام کو بھی بھیجا تاکہ وہ سیدھے راستے کی جانب راغب کرتے رہیں۔ ہمیں تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات نظر آتے ہیں جو قومیں سرکشی میں مبتلا تھیں اور ان کو عذاب دے کر تباہ کر دیا گیا۔ آج جن پاک ہستی، جن اللہ کے نبی اور ان کی قوم کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ اور یہ واقعہ اس لیے منفرد ہے کہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا تھا، اور اس قوم کے ساتھ بھی وہ ہوا جو کسی قوم کا حشر نہیں ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام حران تھا۔ حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ ہی گزرا۔ آپ کی نشو و نما اور تربیت حضرت ابراہیم کی مرہون منت تھی۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ہر ہجرت میں شامل ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ہجرت کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ہمراہ ہی مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ روایات میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران کیونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا، مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت کشمکش رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم کے چرواہے چاہتے تھے کہ سبزہ زار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں، اور حضرت لوط کے چرواہے اپنا اول حق سمجھتے تھے۔ اس کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ باہمی فیصلہ طے پایا کہ حضرت لوط مصر سے ہجرت کر کے اردن کے علاقہ سدوم چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین کی تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر کے قوم لوط کی طرف جانے کا حکم دیا اور حضرت لوط علیہ السلام مرکزی شہر سدوم میں آ کر ٹھہرے تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے بدکاریوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دنیا کی سرکش، بد اخلاق اور بد اتوار قوم کے دوسرے عیوب اور بدکاریوں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو بہت سی نعمتوں، سرسبز و شاداب زمین اور ہر طرح کے اناج سے نوازا تھا، لیکن ان کی سرکشی اور اس غلیظ عمل کی وجہ سے خدا نے ان پر عذاب طاری کیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اس بستی کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنی سرکشی اور بدفعلی میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ تمام گناہ اعلان کیا کرتے اور اس کو برائی نہیں سمجھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبرو نوجوان کی شکل میں آیا اور اپنے ساتھ بستی کے کچھ لوگوں کو اس بدفعلی میں شامل کیا، یہاں تک کہ بستی کے لوگ اس عادت میں لگتے چلے گئے اور اس غیر فطری عمل کے اس حد تک عادی ہو گئے کہ اب جو مسافر بھی اس بستی کے قریب سے گزرتا وہ بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہتا۔ ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ وہ ہجوم کی شکل میں راستوں پر موجود رہتے اور جیسے ہی کوئی قافلہ یا مسافر گزرتا تو اس پر پتھر برساتے، اس کے مال کی لوٹ مار کرتے اور اس کے ساتھ یہ غیر فطری عمل انجام دیتے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا مسافروں نے اس شر سے بچنے کے لیے اپنا راستہ بدل لیا، لیکن وہ قوم اس بدفعلی میں مبتلا رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی، کئی برس ان کے بیچ رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اس فعل بد سے روکتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسی برائی اور بے حیائی میں مبتلا ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ آپ کی کسی نصیحت کا ان پر اثر نہ ہوا اور وہ بے حیائی کے کاموں میں مصروف رہے، اور تبلیغ کرنے پر حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکایا جاتا کہ اے لوط، اگر تم نصیحت کرنے سے باز نہ آئے تو تمہیں پتھروں سے سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر تم سچ کہتے ہو تو ہمارے لیے اللہ کا عذاب لے آؤ۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے ایک عرصہ تک بار بار سمجھانے کے باوجود ان پر اثر نہ ہوا اور کوئی ایک شخص بھی ایمان نہ لایا، تب خدا نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا
اور یہ عذاب ان کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے خوبرو نوجوانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اولاد کی خوشخبری لائے اور ساتھ ہی ان کو پیغام دیا کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا حکم دیا ہے۔ یہ خبر سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا ہے کہ ابراہیم نے فرشتوں سے کہا کہ اس بستی میں تو لوط بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ جو لوگ اس بستی میں رہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی زوجہ کے، کیونکہ وہ اس قوم میں ہی باقی رہ جائیں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ بظاہر ایمان لے آئی تھیں، مگر در حقیقت وہ اسی قوم کے ساتھ تھیں۔ بستی میں مومن صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر یہ فرشتے اسی بستی میں پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے اور وہاں کے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ جب بستی میں کوئی خوبصورت مہمان آ جاتا تو اوباشوں کا ایک ہجوم امڑ آتا کہ مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو اپنے دروازے پر دیکھا تو ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ لوگ ان کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو جلدی سے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی اور سوچنے لگے کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ جب وہ فرشتے مہمانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے قوم کے اوباش لوگوں کو ان کی آمد کی خبر دے دی۔ یہ خبر سنتے ہی شہر کے لوگ گروپس کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی جانب چل پڑے اور گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، یہاں تک کہ اس ہجوم نے اللہ کے نبی کے گھر پر حملہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کی شر انگیزی اور ہوس بڑھتی رہی۔ اس ہجوم کی حالت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جان کی قسم کہ وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے، یعنی ایسی صورت میں نہ ان کو حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت سنائی دے رہی تھی، نہ وارننگ سمجھ آ رہی تھی، نہ اپنا انجام دکھائی دے رہا تھا، اور ان کی بس ایک ہی ضد تھی۔ ان کی حالت کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے پکارا کہ کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا مقابلہ کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ وہ مہمان جو در حقیقت فرشتے تھے خود نکل کر اس قوم کے سامنے آ گئے، اور اب یہ عالم تھا کہ ایک طرف رحمانیت ہے اور ایک طرف شیطانیت۔ جیسے ہی قوم کے لوگوں نے مہمانوں کو دیکھا تو وہ ان کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی مہمانوں نے قوم کی طرف آنکھیں گاڑی تو اچانک ہر آنکھ دھندلانا شروع ہو گئی۔ آنکھیں دھندلانے کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی طرف بڑھنے والے ہاتھ ان کے اپنے چہروں کی طرف لوٹنے لگے اور ہر طرف چیخ و پکار پھیل گئی۔ آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ ایک ہی لمحے میں شہر کا شہر اندھا ہو گیا۔ یہ اس عذاب کی ابتدا تھی جو بہت دردناک تھا، اور تاریخ میں کسی قوم پر ایسا عذاب نازل نہ کیا گیا۔ جب یہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے تشویش کا اظہار کیا تو فرشتوں نے ان پر حقیقت بیان کی اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس قوم پر عذاب نازل کرنا ہے، لہٰذا آپ کی بیٹیاں اور آپ کی زوجہ صبح طلوع ہونے سے پہلے شہر سے نکل جائیے، کیونکہ اب آپ کی حجت تمام ہوئی۔ لیکن یہ عذاب ایسا ہوگا کہ اگر کسی نے اس عذاب پر نظر بھی کی تو وہ خود بھی اس کا شکار ہو جائے گا، لہٰذا پیچھے مڑ کر مت دیکھیے اور اس شہر کی سرحد سے نکل جائیے۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام شہر کی سرزمین سے نکلے، شہر نے زلزلے سے ہلنا شروع کیا اور زمین اس درجہ ہلی کہ اندر کی زمین باہر آ گئی، مکانات زمین بوس ہو گئے، لوگ ملبے میں دفن ہونا شروع ہو گئے، اور ابھی یہ سب چل رہا تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اور یہ عجیب معاملہ تھا کہ ہر پتھر پر نشان تھا کہ وہ کس کی موت بن کر آیا ہے، اور وہ اسی شخص کو جا کر لگتا، اور لوگ پتھروں کے لگتے ہی ہلاک ہونے لگے۔ وہاں حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہر سے دور جاتے جا رہے ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ نے
حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف مڑ کر دیکھ لیا، اور اسی لمحے وہ پتھر میں بدل گئیں۔ آج بھی اس مقام پر ایک عورت نما چٹان موجود ہے جو کہ ممکنہ طور پر ان کی زوجہ کا مجسمہ ہے، اور اس طرح اپنی سرکشی اور بدفعلی کے باعث اس قوم کو ایک دردناک عذاب کے ساتھ نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ قوم جن گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، کیا آج ہمیں یہ گناہ اپنے ارد گرد نظر نہیں آتے؟ کیا ہم روز چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات نہیں سنتے؟ کیا ہمیں اپنے ارد گرد ایسی شیطانی کنٹروورسیز پریویل ہوتی نظر نہیں آتی؟ یا ہمارے بھی دل اور آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خیالات اور ایسی برائیوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔